ہم جیسے فقیروں پہ کرم کون کرے گا؟ آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا؟ خواجہ کی چھٹی اور میرے غوث کی 11ویں سنی نہ کرے گا تو بھلا کون کرے گا؟ بھئی 11ویں شریف کون کرے گا؟ آپ بتائیے، محبت سے بتائیے، کون کرے گا؟ سنی کرے گا۔ اور سنی کیوں کرے گا؟ اس لیے نہیں کرے گا کہ اسے بریانی کا شوق ہے، اس لیے نہیں کرے گا، یا اس لیے نہیں کرے گا کہ لنگر کرے گا تو لوگ سمجھ لیں گے کہ یہ مذہب اہل سنت کا بہت چاہنے والا ہے، بلکہ وہ 11ویں شریف اس لیے کرے گا تاکہ اپنے بزرگوں کی عقیدت اور محبت کا اظہار ہوتا رہے، اور جو صحیح معنی میں بزرگوں کا طریقہ ہے اس طریقے سے انسان کی پہچان ہوتی رہے، کیونکہ مذہب اہل سنت کا صحیح شعار یہی ہے کہ وہ بزرگان دین کا وفادار ہو جائے۔ یہ اہل سنت کا شعار ہے۔ آج طرح طرح سے انسان مثالیں دیتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ کام ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کام ایسا کر دیا، اور یہ کام گھٹا دیا، اور یہ کام بڑھا دیا۔ بات آ رہی ہے سن میں؟ اگر دوسرے لفظوں میں دیکھو گے تو اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی، وہ یہ کہتے ہیں تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب تجھ کو بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ جب ذکر رسول محبت کے ساتھ آپ کریں گے، سنیں گے، تو پھر آپ کو آل رسول کی جھلک بھی اپنے اندر محبتوں کے ساتھ نظر آئے گی۔ جب انسان آل رسول سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، جب بزرگوں کے طریقے پر چلے گا، تبھی تو اس کے ایمان کی حفاظت ہوگی۔ یہ بتائیے ایمان کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اکیلا تنہا چلتا ہے تو آدمی کے ایمان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے، اور جب اپنے بزرگوں کے سائے میں چلتا ہے تو جان بھی محفوظ رہتی ہے، ایمان بھی محفوظ رہتا ہے۔ صحیح بات مت بتائیے، چھپا کے رکھیے، دیکھ آ گئے تیری تائی سراپا برائی، کبھی زندگی میں کچھ بتانا مت ہی، چھپ کے رکھنا۔ اور یہ چچی کو تو جانتا ہی نہیں ہے، یہ اپنا بھلا کبھی چاہتی ہی نہیں ہے، انہیں بھی کوئی مت بتانا۔ پہلے ان کا بیٹا کوئی سلام کرے، بعد میں تم کرنا، ورنہ مت کرنا۔ جب تعلیم ایسی دی جائے گی تو بچے راہ راست پر چلیں گے نہیں، جلدی بولو۔ اور اگر آپ یہ تعلیم دیں گے کہ آپ کا دشمن بھی ہو، اگر تمہارے والدین کی ناراضگی بھی ہو اور وہ تمہارے سامنے سے آ جائیں تو تم انہیں سلام کر کے نکلنا، تو تمہاری شان نہیں گھٹے گی بلکہ ماں باپ کا رتبہ بڑا ہو جائے گا۔ جو بچے بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھ لیں، بچے بالغ ہونے سے پہلے روزہ رکھ لیں، اس کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ وہ نماز پڑھ لیں، ان کا ثواب ان کے والدین کو ملتا ہے۔ اسی مدرسے میں بہت سے بچے ایسے حافظ قرآن ہو گئے کہ حافظ ہو گئے چھوٹی سی عمر میں، اور تراویح پڑھانے کے لیے کئی سال تک انہیں انتظار کرنا پڑا۔ تو جتنی بار انہوں نے قرآن پڑھا وہ ثواب کسے ملا؟ جلدی بولو، جلدی بول دو، کسے ملا؟ والدین کو۔ اور جب بچے بالغ ہو گئے پھر انہوں نے کوئی گناہ کر لیا، کوئی غلطی کر لی، کوئی خطا کر لیا، تو اس کا گناہ والدین کو نہیں ملا، اب اسے خود ملا، اب اسے خود ملا۔ اس لیے کہ یہ اچھائی اور برائی کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اپنے اندر یہ خوبی اور خامی کو جانتا ہے۔ تو مذہب اسلام اتنا پاک دامن مذہب ہے کہ اس کی اہمیت کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ غوث اعظم کی تعریف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ذرا بتائیں، کیوں کر رہے ہیں آپ غوث اعظم کی تعریف؟ بتائیں تو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کسی بھی حال پر، زندگی کے کسی بھی موڑ پر دامن اسلام کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے انہیں اس قابل بنا دیا، اس قابل بنا دیا کہ پوری دنیا سنیت کو ان کے در کا غلام اور بھکاری بنا دیا۔ اور اگر وہ مذہب اسلام کو چھوڑتے تو ان کا نام اتنا اونچا ہوتا؟ جلدی بولیے۔ اگر دامن اسلام سے وہ وابستہ نہیں رہتے، ہر حال میں مذہب اسلام کو نہیں پہچانتے، تو کیا دین زندہ ہو جاتا؟ کبھی نہیں ہوتا۔ جہاں آپ ان کا نام محبوب سبحانی لیتے ہیں، وہیں پر ان کا نام محی الدین بھی ہے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ تعلیم کے اوراق بتاتے ہیں، تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں، بزرگوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ عالم بچپن میں محض 13 یا 14 سال کی عمر تھی کہ غوث اعظم نکل کر کے جا رہے تھے۔ دیکھا گیا کہ ایک بڑا نحیف، بڑا کمزور اور ایسا انسان جو مسافر نظر آتا تھا، وہ بھوک اور بھوک پکارنے لگا۔ غوث اعظم نے دیکھا کہ میرے پاس بھی کھانا نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے۔ آپ قریب کی بستی کے پاس گئے اور جانے کے بعد کہا کہ راستے میں ایک مسافر ہے، بے پناہ بھوکا ہے، پیٹ اور پیٹ کی
کی تمیز نہیں ہو رہی ہے، اتنی کمزوری کا عالم ہے، اگر ہو سکے تو 2-4 چپاتی دے دیجئے، روٹی دے دیجئے تاکہ مسافر کو کھلا دیا جائے۔ کسی نے بات کو نہ ٹالا، آپ کھانا لے کر کے جب آئے تو دیکھا کہ وہ کھڑا ہوا بھون بھون کہہ رہا ہے، آپ نے فرمایا میں روٹی لے تو آیا، اسے کھا لو، یہ سالن لے کر آیا ہوں، اسے کھا لو۔ تو آواز آئی، عبدالقادر کیا تم نے مجھے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جس آنکھوں سے زمانے کو دیکھتے ہو؟ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں کوئی مسافر نہیں ہوں، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی جن نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے نبی کا دین ہوں۔ محبت سے بولو بھائی واہ۔ اگر انسان ہوتا تو کھانا کھاتا، جنات ہوتا تو اپنی ضرورت کو بتاتا، ملائکہ ہوتا تو اپنی کیفیت کو بتاتا۔ میں نبی کا دین ہوں جس دین پر مذہب اسلام کو چلایا جا رہا ہے، مگر معاملہ کیا ہے؟ عمل کرنے والے کم ہو گئے، سچائی والے کم ہو گئے، اچائی والے کم ہو گئے، قرآن کو پڑھنے والے کم ہو گئے، نمازوں سے محبت کرنے والے کم ہو گئے، بزرگوں کی اسلاف اور تاریخ کو اپنانے والے کم ہو گئے، اس لیے میرا دین کمزور ہو گیا، میں کمزور ہو گیا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے مضبوط کر دو، طاقتور کر دو۔ فرمایا بتا مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر قرآن پڑھنا ہو تو میں راتوں رات پڑھنے کے لیے تیار ہوں، اگر سجدہ کرنا ہو تو پوری عمر کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر فاقے اٹھانے کے لیے اگر تیری منشا ہو تو میں پوری زندگی فاقے اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا عبدالقادر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ نیت بنا لو آج سے مجھے دین کو زندہ کرنا ہے۔ دین زندہ ایسا نہیں ہوگا کہ تم عمل کرنے والے بن جاؤ، بلکہ دین ایسے زندہ ہوگا کہ جو تم سے محبت کرنے لگے وہ دیندار بننے لگے۔ سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان غوث اعظم، دین اسلام، نعرہ تکبیر زندہ باد۔ اس کی مثال دے دوں، اگر انسان اکیلا چلے گا تو کچھ نہیں کر سکتا۔ مسجد کا امام اگر اکیلے اذان پڑھ دے، مسجد کا امام کسی کو نماز کی دعوت نہ دے اور وہ جماعت کے لیے گھڑی کی طرف سوئی کو دیکھتا رہے اور پوری بستی سے کوئی نہ آئے تو بتاؤ جماعت کیسے ادا ہوگی؟ اذان بھی ہو چکی ہے، جماعت کا وقت بھی ہو چکا ہے، امام موجود بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، قاری قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے، سنی سے العقیدہ بھی ہے، مومن بھی ہے، نمازی بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، عبادت گزار بھی ہے، زمانے والوں کی نظروں میں وہ دین کا وفادار بھی ہے، مگر وہ پلٹ پلٹ کے دیکھتا ہے، کبھی اس دروازے کی جانب، کبھی اس دروازے کی جانب کہ کوئی نمازی آ جائے، کوئی چاہنے والا آ جائے، کوئی نبی کا کلمہ پڑھنے والا آ جائے، اللہ کے گھر میں کوئی آ جائے تاکہ جماعت کو ادا کر لیا جائے۔ ایمان والو اب اندازہ لگاؤ، وہ اکیلا نماز پڑھ لے تو دین زندہ نہیں ہوا، اکیلا نماز پڑھ لے تو ایمان کو تقویت نہیں ملی، اکیلا ہی اگر نماز کو ادا کر دے تو پھر اللہ نے اپنی اس رحمتوں کا نزول پوری بستی پر نہیں کیا، لیکن جب جماعت والے آ جائیں، پہلے ایک آ جائے، بعد میں دوسرا آ جائے، پھر تیسرا آ جائے، کثرت ہوتی چلی جائے، اللہ کی رحمت ہوتی چلی جائے، جماعت کے قافلے بنتے چلے جائیں، صفحے نظر آنے لگے، ادھر سجدے میں امام جب جاتا ہے اور جانے کے بعد کہتا ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے اے امام تو نے میری آواز کو بھی بلند کر دیا، تو نے نبی کی شان کو بھی بلند کر دیا، تو نے دین و ایمان کو بھی بلند کر دیا، اور جب تو نے اپنے سجدے میں مجھے یاد کر کے سبحان ربی العالی کہا ہے تو میں نے تیرے مقام کو بھی بلند کر دیا اور جو تیرے پیچھے ہیں ان کی شان کو بھی بلند کر دیا۔ ایمان والو توجہ کرو، اگر انسان نہیں چلے گا تو کامیابی کبھی نہیں ملے گی۔ آج کی تاریخ میں آپ جماعتوں کو دیکھ لو، تنظیموں کو دیکھ لو، میٹنگوں کو دیکھ لو، سیاسی پارٹیوں کو دیکھ لو، ایک دوسرے سے جڑ کر چلتے ہیں، بڑے کا ادب کرتے ہیں، ان میں جو ہے عہدے بانٹے جاتے ہیں، ایک بڑا ہو گیا، دوسرا اس سے چھوٹا ہو گیا، تیسرے اس سے چھوٹا ہو گیا، چوتھا اس سے چھوٹا ہو گیا۔ جب دنیاوی پارٹیوں کے اندر اللہ کے بندوں ذرا غور کر کے دیکھو، جب دنیا کی سیاسی پارٹیوں میں ایک دوسرے کے عہدے بانٹے جاتے ہیں تو میرے رب نے دین میں بھی عہدے بانٹے۔ سبحان اللہ، ایسا نہیں ہے کہ سب راہ راست پر اکیلے رہ جائیں گے، اللہ نے سب سے بڑا اپنے نبی کو بنایا، نبی کے بعد پنجتن پاک کو بنایا، ان کے بعد میں خلفائے راشدین کو بنایا، ان کے بعد عشرہ مبشرہ کو بنایا، ان کے بعد صحابہ اور صحابیات کو بنایا، ان کے بعد شہداء اسلام کو بنایا، ان کے بعد تابعین کو بنایا، پھر تابعین کو بنایا۔ ایسا ہی اسی دنیا میں اللہ نے کسی کو امام اعظم بنایا، کسی کو غوث اعظم بنایا، کسی کو دنیا میں خواجہ غریب نواز بنایا ہے، کسی کو صابر پاک بنایا، کسی کو بریلی کا اعلی حضرت بنایا۔ یہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا، یہ رسول پاک کے صدرے میں اللہ پاک نے بنایا ہے۔ اللہ اسی کو بناتا ہے جسے امت کا رہنما بناتا ہے۔ بھائی بابا، نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ान गौस आज़म, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। पहले बोलो जहन बनने आपका या नहीं? बात जहन में आ रही है या नहीं? मोहब्बत से कहो आ रही है? जल्दी बोलो। अब मालूम क्या हुआ? अगर तुम हिंदुस्तान के ख्वाजा और राजा हो, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी हो, तो जमाना तुम्हारे दर पे तो बहुत झुकेगा, आएगा और तुम्हें अपना आका बताएगा, लेकिन तुम्हें गौसे आदम की बराबरी नहीं करना है। याद रखो, गौसे आदम सबसे बड़े हैं, वलियों के सरदार हैं, इनकी शान अल्लाह ने आला बनाई है। अब आओ हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, अगर कोई आपस में टकराएगा तो मरातिब को पहचाना कैसे जाएगा? बड़ा अल्लाह ने बनाया है, छोटा अल्लाह ने बनाया है। लोग ये कहते हैं कि जो नमाज पढ़े सब बराबर हो जाएंगे, कुरान पढ़े सब बराबर हो जाएंगे, रोजा रखें सब बराबर हो जाएंगे, सब एक दूसरे के साथी बन जाएंगे। अल्लाह ने देखो कहां बनाया। अब आओ कुरान अज़ीम को पढ़ो, तब आपकी समझ में बात आ जाएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो हिदायत याफ्ता हैं, अल्लाह ने उन्हें कामयाब बनाया है। अब ये सोचने की जरूरत है, अल्लाह ने हिदायत किसे दी है, कौन है हिदायत वाला, तो आपको अंदाजा लग जाएगा। कुरान पढ़िए, कुरान बताएगा, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन। अल्लाह ने मुत्तकी और परहेजगार लोगों का मकाम भी ऊंचा रखा है, अंजाम भी ऊंचा रखा है, उनका ठिकाना भी ऊंचा रखा है। अब आप अंदाजा लगाइए, जिनकी जुबानों पर कुरान की तिलावत है, जिनकी पेशानियों में पाकीज़ा सजदे जैसी इबादत है, जिनके पेटों में जो है नफीस ग़िज़ा के साथ रोजे की हालत है, उनके बारे में कुरान कहता है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। एक आदमी पांचों टाइम की पढ़ता है, एक किसी टाइम की नहीं पढ़ता, दोनों का मर्तबा बराबर कभी नहीं हो सकता। एक आदमी जुमा एक बार पढ़ता है, कोई महीने में पढ़ता है, कोई साल में पढ़ता है, दोनों का बराबर नहीं हो सकता। एक इबादत गुजार है, दूसरा तहज्जुद गुजार है, दोनों का रुतबा बराबर अल्लाह ने नहीं बनाया है। इसलिए एक इंसान बनकर चला गया जिसको आप जो है मुरीद कहते हैं, एक उसका पीर बन गया, दोनों का रुतबा बराबर अल्लाह ने नहीं बनाया है। एक को मुक्तदी बनाया है, दूसरे को इमाम बनाया है, किसी को वली बनाया, किसी को गौस बनाया, किसी को कुतुब बनाया, किसी को अब्दाल बनाया, किसी को ख्वाजा बनाया, किसी को जाजिब बनाया, किसी को सालिक बनाया। सब अपने अपने मकाम में ऊंचे मर्तबे पाते गए, लेकिन जब आई मेरे गौसे आजम की बारी तो फरमाया, सारों को दरिया बना दिया है, हमने गौसे आजम को समंदर बना दिया। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म जिंदाबाद। ये मेरा अकीदा नहीं है, ये गौसे आज़म की शान में आला हजरत का अकीदा है और उन्हीं की तालीम के मुताबिक मेरा अकीदा बना। वो कहते हैं, तू है वो गीस के हरगे से प्यासा तेरा। अंदाजा लगाइए, गौर करिए, तवज्जो करिए कि गौसे आज़म की जात को मानने के लिए आपकी मेरी जरूरत नहीं पड़ रही है। गौसे आज़म को खुद अल्लाह ने इतना बड़ा बनाया है। अगर ककरगुए वालों को मोहब्बत है तो प्यार करें, हाजी नगर वालों को मोहब्बत है तो प्यार करें, अली नगर वालों को मोहब्बत है तो प्यार करें, नसरत नगर वालों को मोहब्बत है तो प्यार करें, शादी की मिठाइयों वालों को जरूरत है तो प्यार करें, अजीतपुर वालों को जरूरत है तो प्यार करें। कोई दुनिया का दरिंदा और जनाबे वाला गलत इंसान ये ना समझे कि मैं गौसे आजम की बात करूंगा तो गौसे आजम का नाम होगा, बल्कि ये समझ लो कि जब तुम अपनी जुबान से गौसे आजम का नाम लोगे तो गौस का कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे मुकद्दर की मेराज हो जाएगी। उनसे मोहब्बत करने के बाद तो अल्लाह ने जानवरों को बुलंद कर दिया, अगर इंसान मोहब्बत करेंगे तो उनके मकाम का आलम क्या हो जाएगा। देखो ये भी बात समझ लो, आला हजरत के इशारे पे चलो। क्या कहा, तुझसे दर, दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। मामूली बात नहीं है, इंसानों को तालीम तो है नहीं, अटपटी बातें करते हैं। क्या कहा, तुझसे दर और दर से सग और सग से है निस्बत मुझको। क्या मतलब है? क्या आपका दर है,
اس کے قریب میں کتا رہتا ہے جو آپ کی خدمت گزاری کرتا رہتا ہے، لیکن وہ تو ہر وقت رہتا ہے، مجھے موقع نہیں مل رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ بیچ میں اسی کو وسیلہ بنا لوں، کم سے کم بتا تو دے گا کہ آپ کے دربار میں احمد رضا کھڑا ہے، جب یہ وہاں پہنچے گا، نظر غوث اعظم میرے پاس پہنچے گی تو معلوم پڑے گا آئے کس کی وجہ سے ہو، تو میں کہہ دوں گا تمہارے در کا جو قاصد ہے، جو یہاں خدمتیں کرتا ہے، جو ہڈیوں کو چوستا ہے، جو لنگر کی حفاظت کرتا ہے، آنے والے مہمانوں کا دھیان رکھتا ہے، دوسروں کی جانوروں کی حفاظت کرتا ہے، یہی وہ کتا ہے کہ جب آپ کی خدمت میں آنے والے کسی نے گائے باندھی اور جب عبداللہ سومعی لے کر کے آئے اپنے شیر کو تو اس نے گائے پہ حملہ کر دیا، کتے نے دیکھا اچھا غوث اعظم کی بارگاہ میں آنے والے مہمان کی گائے کو یہ شیر کھائے گا، ادھر سے شیر چلا ادھر سے کتا چلا، آپ نے دیکھو غور کرو، اعلیٰ حضرت نے کہا ہے بات جھوٹی نہیں ہوگی، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا، دنیا نے دیکھا ہے کہ شیر کتے کو مارتے ہیں، تاریخ نے دیکھا ہے غوث اعظم کے کتے نے اس شیر کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم علامہ قاسم صاحب کی ولا زندہ باد۔ پہلے بولو محبت سے، بھائی ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول دوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان پڑھ جاہل ہوں، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں دونوں باتوں کا گمان نہیں کیا جا سکتا، وہ اتنے پڑھے لکھے ہیں کہ جو پڑھے لکھے مجدد کے درجے تک پہنچ گئے وہ یہ ثابت نہ کر سکے کہ اعلیٰ حضرت پڑھ کے کہاں پہ آئے، پڑھا کس کس سے ہے، یہ اتنا مٹیریل نکلا کہاں سے، پوری دنیا میں سرچ ہو رہی تھی، پوری دنیا میں، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، پوری دنیا میں سرچ ہو رہی تھی پانی پہ، کائے پہ ہو رہی تھی؟ پانی پہ، پانی کی قسمیں کتنی ہیں، پانی پاک کب ہوتا ہے، ناپاک کب ہوتا ہے، حید کب بدلتی ہے، طریقہ کب بدلتا ہے، کس صفت میں اس سے کیا کام لیا جا سکتا ہے، سائنسدانوں نے اپنی مثال دی، عقل مندوں نے اپنی دی، پڑھے لکھوں نے اپنی دی، اور جب تمام مثالیں پوری ہو گئیں تو بولے یار دل مطمئن نہیں ہو رہا، کیا بولے؟ جلدی بولو، دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے، تو ایک تمہاری میری طرح سنی بیٹھا تھا، کیا بیٹھا جلدی بولو؟ سنی، مگر یہ سنی بھی پلپلا ہوتا ہے، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، اس سے کہو تو سنی ہے تو بریلوی ہو، تاکہ بات جاندار کہنے میں تیرے دل کو ہچکچاہٹ نہ ہو۔ ہاں سنی بھی بہت طریقے ہیں، ادھر مال اچھا ملا ادھر کو پھسل گئے، ادھر بات اچھی مل گئی ادھر کو ہو گئے، جہاں مٹیریل زیادہ ادھر کو ہو گئے، سنی نہیں ہونا بلکہ بریلوی ہونا، واپس سے بولو سبحان اللہ۔ اور اس بریلوی سنی کی پہچان ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ اس کی زبان سے کبھی غلط بات نکلتی نہیں ہے، اس کی آنکھیں غلط بات دیکھ کے برداشت نہیں کرتی ہیں، اس کے ایمان کا جذبہ فوراً بول اٹھتا ہے، اکیلا بھی ہو مگر بابا کے دوحل بول اٹھتا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے تاریخ کے اوراق نے ہمیں بتایا ہے کہ جس وقت میں خالد بن ولید 1 لاکھ کے مجمع میں اکیلے جا کے بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا اسلام کو ختم کیا جائے گا، ایمان والوں کو مٹایا جائے گا، قرآن کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، حدیث مصطفیٰ کا پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ کیسر و کسرا کی بلندیوں تک دین و ایمان پہنچنا نہیں چاہیے، قرآن کی آواز پہنچنی نہیں چاہیے، اذان کی آواز پہنچنی نہیں چاہیے، اکیلے بیٹھے ہیں، سب کی میٹنگیں ہو گئیں، بیان کرنے والے سے کہا تم بھی بیان کر کے بتاؤ، آنے والا آیا اور آنے کے بعد جب خطبہ پڑھا بیان کرنا شروع کیا تو زبان بند ہو گئی، کہنے لگا زبان نہیں نکل لیا ہے، دل میں سب کچھ ہے، دماغ میں سب کچھ ہے، مگر میری بولتی بند ہو گئی، مجھ سے بولا نہیں جا رہا ہے، تو کہنے لگے بول کیوں نہیں پا رہا ہے، بولا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی مسلمان بیٹھا ہے، اس نے میری بولتی بند کر دی، معلوم پڑا کہ کافر بھی جانتے ہیں اگر کوئی بولتی بند کر سکتا ہے تو کوئی مسلمان ہی کر سکتا ہے، کوئی نبی کا غلام ہی کر سکتا ہے۔ بات آ رہی اس میں؟ نعرہ غوثیت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب آپ کی عقل کام کرے گی تب آپ کو مجھ جیسے غلام کی بات سمجھ میں آئے گی، بڑا شاندار قابل آدمی، مگر اس سے بڑا قابل کہاں ہو سکتا ہے؟ تم اتنے لوگوں کو دیکھ کے گھبرا گئے ہو، نہ کر پا رہے ہو تقریر،
ہو سکتا ہے کہ تمہارے استاد بیٹھے ہیں، تم چیلے ہو، بات نہ بن پائے، چنانچہ اسے ہٹایا، دوسرے کو لایا گیا کہ جلدی بولو، تم تقریر کرو۔ انہوں نے خطبہ پڑھا، بولتی بند، آگے نہیں بول پا رہے، کہا بھئی میں بھی یقین سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان بیٹھا ہے، میری بولتی بند ہو گئی، ساتھ کے ساتھ آئے، بول نہیں پائے، سب سے بڑے پادری سے کہا تم تقریر کرو۔ اس نے اپنی بائبل کو اٹھایا، اپنی متی انجیل کو اٹھایا، دونوں کو سینے سے لگایا، قسم کھا کر کے بولا میں قسم کھاتا ہوں کہ یقیناً یہاں پر کوئی مسلمان بیٹھا ہے جس نے ہم جیسوں کی بولتی بند کر دی ہے۔ تقریر کرنے کے لیے جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ اب پہچانے کیسے، یہاں تو سبھی اپنے لوگ ہیں، 90 لاکھ ہیں، 99,000 ہیں، 999 ہیں، ایک کو پہچاننا ہے، وہ ہے کون سا؟ اب اس کا نام ہمیں پتہ نہیں، کام ہمیں پتہ نہیں، پہچان ہمیں پتہ نہیں، سب کا لباس ہے، سب کا سرٹیفکیٹ ہے، سب کا انداز ہے، سب کی حیثیت ہے، سب کا جذبہ ہے، سب کی ایثار ہے، سب کی قربانی ہے۔ مثال تو دے لیکن پہچان کیسے لے؟ کہا میرے پاس ایک نسخہ ہے اور نسخے کو استعمال کروں گا، مسلمان کی پہچان ہوگی، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا تجھے اپنے نبی کی قسم اگر کوئی مسلمان بیٹھا ہے تو مجمع میں کھڑا ہو جائے۔ نبی کا نام آتے ہی خالد بن ولید کھڑے ہو گئے اور کہا سبحان اللہ، آج مجھے یقین ہو گیا کہ دشمن بھی میرے نبی کا نام لے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں نہیں؟ کیا کہا؟ کتنے ہو گئے صاحب؟ 99,999 میں اکیلا مسلمان، اور کہا کہ مجھے یقین ہے اس میں کوئی محمدی بیٹھا ہے۔ محمدی کون ہے؟ جو امت محمدیہ میں پیدا ہو گیا، جس نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کہا سبحان اللہ، آج مجھے معلوم پڑا کہ دشمن بھی میرے نبی کا نام لیتا ہے۔ بڑا والا بولا ارے مرنے سے ڈر نہیں لگتا، پہنچ کیسے گیا؟ ہم لوگ سب آپسی ہیں، اپنے ہی اپنے ہیں، تو یہاں کہاں گھس گیا؟ ہم تو تجھے مار ڈالیں گے۔ فرمایا تم مجھے مار ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ مجھے میری موت کی جگہ میرے رسول نے بتائی ہے، مجھے یقین کامل ہے جب تک میں وہاں جاؤں گا نہیں مجھے موت آ نہیں سکتی۔ میرے نبی نے مجھے موت کا دن بھی بتایا ہے، وقت بھی بتایا ہے، عمر بھی بتائی ہے، اور جب میرا موت کا آخری لمحہ آئے گا تو پہلے میرا نبی میرے سامنے ہوگا، بعد میں یہ بندہ غلام جاتا۔ اسے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ ایمان ہونا چاہیے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے جیتے جی اپنی آنکھوں سے رسول کو دیکھ لیا اور کئی بار دیکھ لیا، اور جب دیکھا تو دل خوش ہو گیا۔ جب آیا ٹائم دنیا سے جانے کا تو بلایا اپنی اولاد کو، کہا میری قبر اتنی گہری کھودیو تاکہ میرے نبی آئیں تو میں کھڑے ہو کے سلام کر لوں۔ پوچھا بڑے بیٹے نے ابا تمہیں کیسے پتا؟ چھوٹے بیٹے نے ابا تمہیں کیسے پتا؟ پوچھا حجت اسلام نے ابا تمہیں کیسے پتا؟ فرمایا جب سوتے سوتے، کیا کہا جملہ سنو، جب سوتے سوتے احمد رضا کے گھر میں وہ آ سکتے ہیں تو پھر اس کی قبر میں کیوں نہیں آ سکتے؟ یقین ہے مجھے، یقین جو کہوں گا وہ ہوگا۔ تبھی تو اتنی گہری قبر کھدوائی، فتویٰ کوئی لگا نہیں سکتا کیونکہ ان سے زیادہ پڑھا ہوا کوئی تھا ہی نہیں۔ جلدی بولو، فتویٰ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اب ہم حافظ بن جائیں، قاری بن جائیں، مولوی بن جائیں، مفتی بن جائیں، اور ہمارے استاد نے پڑھایا ہمیں ناظرہ، تو ہماری اوقات ہے کہ اپنے استاد کو مشورہ دیں؟ جلدی بولو، نہیں ہے نا۔ ہمارا ہی محبت کی دنیا کا انقلاب یہ ہے کہ ہم ان کا ادب کریں، بار بار ان کا چرچا کریں کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ تبھی تو ہمارے حاجی عثمان صاحب کے والد صاحب جو ہیں، ان کے سامنے، بڑے حافظ جی کے سامنے پورے گاؤں میں کوئی بولتا؟ جلدی بولو، کوئی نہیں بولتا۔ ہم نے نہیں بولا، ادب ہم بھی کریں گے، کیونکہ انہی کے پڑھائے ہوئے شاگردوں کے تو ہم بھی شاگرد ہیں، پتہ ہے ہمیں، لیکن تقریر کریں گے تاکہ انہیں خوشی ہو، تاکہ ہاں دین کا کام آگے چل رہا ہے۔ بچے اس نسل میں آ رہے ہیں، پوری زندگی ہو گئی دیکھو پڑھاتے ہوئے، اللہ کا شکر ہے ان کی اولاد کے پاس کوئی کمی تو نہیں ہے۔ جلدی بولو، کوئی کمی ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب تم بار بار اللہ کا ذکر کرو گے تو اس کی برکتیں گھر میں نہیں آئیں گی؟ جب تم مصلے بچھاؤ گے تو رحمتیں نہیں آئیں گی؟ آئیں گی یا نہیں؟ جلدی محبت سے بول دو ماشاءاللہ۔ اب آگے بات سن لو۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مجھے یقین ہے، اس یقین کی بنیاد پر انہوں نے اپنی قبر کو گہرا کھدوایا۔ ایسے ہی خالد بن ولید کہ مجھے یقین ہے موت وہاں آگی جہاں میرے نبی نے بتایا۔ ہمیں یقین ہے اس بات کا؟
جلدی بولو، جلدی بول دو. بالکل بھی نہیں ہے. آؤ میں آپ کو بتا دوں، غوث اعظم کا دور ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. اور خود غوث اعظم حیات ظاہری میں ہے. ان کے در کا دھوبی ندی پہ بیٹھا ہوا کپڑے دھو رہا تھا اور دھو بھی رہا تھا غوث اعظم کے. یہ بھی سنو آپ، جب کپڑے دھو رہا تھا تو اتنے میں غیر مسلموں کی آ گئی بارات. ندی کے جانا تھا پار، پل تھا نہیں. بولے بھئیے، تو یہ مسکرا کے بولا کہیے کہ پل نہ ہے. بولے اس کا تمہیں پتہ نہ ہے، جب بنا ہوتا تو تمہیں پتا ہوتا. اب ندی تو بھرا ہوئی ہے. تو کہا بھئییا ہمیں جانا تھا. تو فرمایا ادھر ہی جانا ہے. کہاں ادھر جانا ہے. تو کہا سن لو میاں، بغیر پل کے اگر نکل جاؤ تو کیسا ہے؟ جلدی بولو. بغیر پل کے چلے جاؤ تو کیسا؟ بولے بھئیے کیسی نکل جائیں، جانا ہی ہے. تو فرمایا میں یہ اپنا تہمت پانی پہ پھیلا دیتا ہوں، تم لوگ اس پہ بیٹھ کے نکل جاؤ. باراتی تھے چلاک. بولے دولہا کے باپ کو بٹھا لو، مرے گا تو یہ اور جاگا تو یہ. صحیح ہے؟ جلدی بولو، واپس سے بولو. ککڑے ہوئے والے چلاک ہو گئے، اسے ہی آگے کرتے ہیں جو جیل جانے کا جذبہ رکھتا ہو. بات ہے ایسی نہیں. اب واپس جا رہے ہیں تو دلہن نہیں مل رہی، اور اگر چادر پہ بیٹھ رہے ہیں تو جان جا رہی ہے. اب دولہا میاں کے باپ ہی نہ بیٹھیں گے تو باراتی نہیں بیٹھیں. تو دولہا بولا اگر تم چاہ رہے ہو کہ میری دلہن آئے تو تمہیں قربانی تو دینی پڑے گی. کہا چلو ٹھیک ہے. اب جب یہ بیٹھے ڈرتے ڈرتے، لیکن اللہ والے کا کام، تہمت ڈوبا نہیں، منزل تک پہنچ گئے. کہا اب بٹھاؤ دولہا کو. ایک ایک کر کے سبھی پار ہو گئے اور ڈوبے نہیں. دیکھو ان کافر اور غیر مسلموں کا بھروسہ. وہ کیوں بیٹھے اس پہ؟ اس لیے بیٹھے کہ یہ مسلمان ہے. مسلمان جو یہ کہے گا وہ ہو کر کے رہے گا. کیا کہا؟ یہ مسلمان ہے جو کہے گا ہو کے رہے گا. تو بولا اس میں میرا کوئی کمال نہ ہے. جس تہمت پہ بیٹھے ہو یہ غوث اعظم کا ہے. سبحان اللہ. یہ تو اس کپڑے کا کمال ہے کہ اسے نسبت ہو گئی ہے بڑے پیر سے. اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا، تجھ سے در در سے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو. ان کے تو توسل سے بھی چیزیں کامیاب ہو جاتی ہیں. تو جب میں محبت کروں گا تو انشاءاللہ میں بھی کامیاب ہو جاؤں. بتاؤ مولانا یوسف صاحب، بات میں دم ہے یا نہیں؟ بات عقیدے کی ہے یا نہیں؟ اب بارات چلی گئی تو دولہا کا باپ آیا. بولے میاں جائیو مت. کہ یار میں تو دھوبی آدمی ہوں، میں کیوں نہیں جاؤں گا؟ بولے ہم سورج ڈوبنے سے پہلے جا رہے ہیں اور دلہن کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں. ٹھیک، بس تم مت جائیو ورنہ ہم پار کیسے ہوں گے؟ تو کہا دیکھو مغرب پڑھوں گا غوث اعظم کے پیچھے، اس سے پہلے آ گئے تو پار، ورنہ کل صبح تک انتظار. صحیح ہے غلط ہے؟ ٹائم سے آؤ تو آ جاؤ، ورنہ پوری رات ہی رہیو اور صبح کو پھر میں آؤں گا، پار ہو جائیو. تو لوگ بولے نہ ہم جلدی آ جائیں گے. جب یہ وہاں گئے تو بولے کھانا دو یا مت دو، پہلے دلہن دے دو اور ہم چلے. نہیں جلدی نپٹا دیا انہوں نے. جو ٹائم انہیں دیا گیا اس ٹائم سے بھی یہ پہلا گیا. صحیح ہے؟ کہا پار ہو جاؤ. مگر انہوں نے دیکھا کہ جب میں ایک ایک کر کے پار کروں گا تو میں غوث اعظم کی مسجد تک نہیں پہنچ سکتا، ان کی خانقاہ تک نہیں پہنچ سکتا. انہوں نے کہا سنو بھائی، سب لوگ اگر ایک بار میں تہمت پہ بیٹھو تو میں تہمت پھیلاؤں ورنہ میں جاؤں. جلدی بولو، جلدی بولو. وہ غیر مسلم تھے، سب کے سب بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. آج کا وہاں بھی نہیں بیٹھتا. بیٹھ جاتا، محبت سے بولو بیٹھ جاتا، لیکن وہ بیٹھ گئے. اب نہ تیمن نے ہچکولے لیے، نہ دبا، نہ لچا، نہ جھکا. پار جب بارات چلنے لگی تو دولہا اور دولہا کا باپ بیٹھ گیا. کہا چلو نا. کہ کہاں چلے؟ کہ بھائی اپنے گھر کو چلو. بولے ادھر کو نہیں، ادھر کو چلو. کدھر کو؟ جدھر کو یہ دھوبی جا رہا. کہ اس کے پاس کیا کرو گے؟ بولے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو اپنے تہمت پہ بٹھال کے اتنا بڑا دریا پار کرا سکتا ہے وہ اپنے ساتھ لے جا کے پل صراط بھی تو پار کرا سکتا ہے. صرف اپنی اپنی مت سوچو. کہا بھائی یہ کام میرا نہیں ہے،
یہ کام تو میرے پیر کا ہے، بڑے پیر کا، بولے کہیں بھی لے چل۔ جب لے کے گئے تو غوث اعظم کا چہرہ جھلک رہا تھا، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ جب غوث اعظم کا چہرہ دیکھا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بولے آپ کون؟ کہ یہی ہے بڑے پیر صاحب، یہ کپڑے بھی انہی کے تھے، یہ تہمت بھی انہی کا تھا، جن پہ تم بیٹھ گئے اور پار ہو گئے، یہ جلوہ بھی انہی کا تھا، میں تو ان کے در کا دھوبی ہوں، میرا اس میں کچھ نہیں ہے۔ آپ ایمان کا جملہ دیکھو، غوث اعظم نے محبت کے ساتھ یہ جملہ نقل کر کے فرمایا، ارے میرے دھوبی تو نے میرا تہمت کیوں بچھا دیا، انہیں کیوں بٹھا دیا، انہیں پار کیوں کرا دیا؟ تو کہا حضور اس لیے کرا دیا تاکہ دنیا والوں کو یہ اطلاع ہو جائے کہ جس نے کوئی وظیفہ نہیں پڑھا، جس نے رات و رات تہجد گزاری یہ شب گزاری نہیں کری ہے، صرف کپڑوں کو دھویا ہے، اس بندے میں جب اتنی جان ہے تو جس کا یہ تہمت ہے اس غوث اعظم کی جان کا عالم، اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت فیضان غوث اعظم علامہ قاسم صاحب قبلہ زندہ باد۔ پہلے بولو بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں؟ جلدی بولو جلدی۔ اب یہ بات قریب سے سمجھا دوں، قریب سے، محبت سے بولو قریب سے۔ ہاں، ایک جگہ ہے پیلی بھیت، کیا ہے؟ کیا ہے؟ پیلی بھیت۔ ایک جگہ ہے رامپور، اس میں تحصیل بلاسپور، بلاسپور میں جو ہے بھٹپورہ تارن، تارن میں دادا میاں، بولو ہے یا نہیں؟ جلدی بولو۔ تو یہ دادا میاں سرکار جو ہیں، یہ پیلی بھیت کے جو قطب سرکار ہیں، جن کو شاہ جی محمد شیر میاں کہتے ہیں، یہ پیر مرید ہیں، باپ بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 17 سال یہ کام کیا کہ عصر کی نماز پڑھ کے اور پڑھا کے پیلی بھیت سے آنا اور لگاتار آ کے یہاں جھاڑو دینا، کپڑے دھونا، سب کام کرنا، اور غروب آفتاب ہونے سے 3 منٹ پہلے بھٹپورے سے جانا اور اذان کے درمیان میں مصلی پہ بیٹھ کے پیلی بھیت میں نماز پڑھا دینا۔ کتنی دیر لگ رہی تھی؟ اتنی دیر جتنی دیر میں اذان ہو۔ دادا میاں کہتے جاؤ جاؤ بھائی شاہ جی نماز پڑھائیو، تمہاری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے۔ کہا حضرت یہ تو اذان ہون لگی۔ فرمایا تجھے کیا دیر لگی، ادھر لے پیر کا نام، ادھر ہو گیا تیرا کام۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہ آ رہی ہے؟ اب یہی بات میں کہہ دوں، ایک صاحب کا ٹائم آ گیا مرنے کا، جلدی بولو کیا ٹائم آ گیا؟ مرنے کا۔ جب مرنے کا ٹائم آ گیا، گھر والے بولے پڑھو کلمہ، تو یہ بولے پیر جانے، کیا بولے؟ جلدی بولو، پیر جانے، پڑھو کلمہ، بولے پیر جانے۔ اس کے آگے نہ سیکھا ہوگا کچھ، نہ ہوگا یاد۔ کہا نماز بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہے، درود و سلام بھی پڑھا ہے، اب کلمہ کیوں نہیں پڑھ پا رہا بھائی؟ کہہ رہا کہ پیر جانے۔ ایک دن ہو گیا پڑھاتے پڑھاتے یہی جملہ رٹ لگ گئی کہ پیر جانے۔ تو اس سے پوچھا دیوانے، مت کٹے پاگل، ہم کوئی بے وقوف ہیں جو کلمہ پڑھا رہے ہیں؟ تو کہا مولانا لوگ اگر جھوٹے ہیں، جملہ سنیں، مسند پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اگر مولانا لوگ جھوٹے ہیں تو ان کا بیان جھوٹا، اور اگر سچے ہیں تو بیان سچا۔ جب غوث اعظم اپنے مرنے والے مرید کا خیال کر سکتے ہیں تو میرا پیر میرا خیال کیوں نہیں کر سکتا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں یا نہیں آ رہی ہے؟ جملے پہ غور کر لو۔ انہوں نے نام لیا تھا مفتی اعظم کا، ان کا ہو گیا وصال، ان کا ہو رہا غسل، پنڈلی پہ سے کھسک گیا تہمت، اپنا ہاتھ لیا اور تہمت کو ٹھیک کر دیا۔ کسی نے کان میں پوچھ لیا مفتی اعظم یہ کیا معاملہ ہے، ادھر ہو یا ادھر ہو؟ ارے انتقال کیا یا نہیں کیا؟ ہاتھ کام کر رہا ہے، تہمت تم نے 2 بار سنبھال لیا، لیٹے بھی ہو تختے پہ، غسل بھی ہو رہا ہے، بات آنکھوں میں ہو رہی تھی تو مفتی اعظم نے کہا معمولی کھیل نہیں ہے، جس کے دل میں اپنے بزرگوں کا پیار آ جاتا ہے اللہ اس کے اوپر یہ رحمت نچھاور کر دیتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت زندہ باد۔ تب انہوں نے کہا پیر جانے، جملے پہ غور کرو،
معمولی کھیل نہیں ہے. یہی سن کے تو حیرت ہوگی. یہ نام کون ہے؟ ان کا نام ہے سید جلال الدین. اب سنو بات، میں بتا رہا ہوں آپ کو تاریخ. سید جلال الدین یہ شادرگاہی محبوب الہی کے مرید، سب سے پہلے خلیفہ اجل. ان کا ماننا یہ تھا کہ مروں کہیں بھی دبواں حافظ صاحب میں دفن ہوں گا وہاں. تو معلوم پڑا کہ جب لہسوئی کے تکیے کے بالے میاں کو دونوں مزاروں کے بیچ کے اندر قبر خود بخود کھل کے جگہ مل سکتی ہے تو شادرگاہی کے غلام کو حافظ صاحب کے قدموں میں بھی جگہ مل. تاریخ بھی تو پتا ہو، دینداری کا بھی تو علم ہو. یہ پیر مریدی، شریعت و طریقت یہ معمولی کھیل نہیں ہے. یہ بڑے جذبات میں آتے ہیں، بڑی محبتوں سے آتے ہیں. اب یہ انتقال کر گئے. کہا پیر جانے آگے شادرگاہی، مارا تھپڑ گما کے. کہا مجھے کیوں بدنام کر رہا؟ تیرا عمل جانے، تیری عبادت جانے، تیری تلاوت جانے، تیری ریاضت جانے، مجھے ہی پریشان کر دیا. تو فرمایا کیوں نہ کروں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کوسی ندی پر اپنی انگلی سے اپنا پیٹ پھاڑ کر جب آپ نے ہاتھوں کو دھویا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ خنجر لگا، نہ نشتر لگا، نہ کاٹا گیا، نہ چیرا گیا، نہ سلا گیا. جب تم اپنے ہاتھ سے ہاتھ نکال کے جناب والا کوسی ندی میں دھو کے اپنے پیٹ کو صاف کر سکتے ہو تو مجھ جیسے غلام کو گناہوں سے بھی صاف کر سکتے ہو. کس کی بات چل رہی ہے؟ یہ چل رہی ہے ہمارے شادرگاہی کی بات، رامپور والوں کی. جب ان میں اتنا دم ہے تو بغداد والے میں کتنا دم ہوگا؟ راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام؟ ہر شہر میں غوث اعظم کا خادم کام کر رہا، کام نہیں کر رہا، چمک رہا ہے. یہی بڑے ویر صاحب آفتاب زمانی آگے سن میں جو 18 سال مر کے یہاں رکھی رہی امام باڑے کے اندر، بعد میں یمن میں گئیں. ان کی بیٹی چلی گئی شادرگاہی کے پاس، کہنے لگی کھجلی جا نہیں رہی ہے، طبیعت صحیح ہو نہیں رہی ہے، اولاد ہو نہیں رہی ہے. یہ تھے ککرالا میں، بیٹھے تھے ککرالا میں جہاں ان کی کھٹولی شریف اب بھی. تو کہا اولاد نہیں ہو رہی ہے تو میں کیا کروں؟ کھجلی نہیں جا رہی تو میں کیا کروں؟ کہ بتایا کسی نے کہ شادرگاہی دعا کر دیں گے میرا کام ہو جائے گا. فرمایا کھجلی بھی چلی جائے گی، اولاد بھی مل جائے گی، مگر تجھے میرے لنگر کی پیلی تاڑی کھانی پڑے گی. سنو لنگر، یہ جو 11ویں کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ سنیں. نواب زادی ہے، پورے شہر رامپور کی مالکہ ہے، وقت پر اسی کی حکومت ہے. اس کے بعد کہا پیلی تاڑی کھانی پڑے گی. جس نے مرغوں کی رانیں کھائی ہو، جس نے بکروں کی ٹانگیں کھائی ہو، وہ آلو کی پیلی تاڑی کھا لے گی؟ دھلوی کیسی؟ اور تم نے دیکھا ہوگا کہیں بھی لنگر ہو، پکانے والا جو نائی ہوتا ہے جسے باورچی کہتے ہیں وہ کھجلی والا ہوتا، اتنا کھج جاتا ہے ایسے کر کے، اگر اسے کھج جاتا ہوا دیکھ لو کھانا دل نہیں کرتا، آدھے سے زیادہ بدن جلا ہوا ہوگا. اب یہ گئی تو دیکھا لنگر کھانے میں ان کے جو پکانے والے نائی کو اتنی کھجلی. تو کہا جب یہی نائی ٹھیک نہ ہوا تو میں کیا ٹھیک ہوں گا؟ جب اسی کی کھجلی نہ گئی تو میری کہاں سے جاگی؟ مگر مرتا کیا نہیں کرتا. گئی تھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے، جان تھی بے حال، کہا چلا تھوڑی چکھ لوں. کہا چکھنے سے کام نہیں چلے گا، 4 پلیٹیں کھانا پڑیں گے. وہ نواب زادی جس نے سوئیوں کے چمچے کھائے ہوں اور بڑی نداکت سے پیٹ پالے ہوں، وہ آلو کی پیلی تاڑی اور آلو کا چھلکا بھی ساتھ میں اور دھلوی بھی جاندار نہیں، ایسے کیسے ہو جائے گا؟ دور وہ یاد کرو جو تمہارے پاس میں ایک گاؤں ہے جسے آپ جانتے ہو، اس گاؤں میں مزار شریف ہے. آج بھی اتنی سختیوں کے بعد ایسا لنگر ہوتا ہے کہ پورا زمانہ کھاتا. نام نہیں لے رہے ہوں. اور جاندار بوٹیوں کا ہوتا ہے، قورمہ روٹی کا ہوتا ہے. معمولی کھیل نہیں ہے یہ. سامنے جو مزار ہے بھنڈپورہ کے آگے، پتہ تو ہے نہیں ہے، کھایا نہیں ہے کبھی جا کے. مسلمان کھانے میں سب سے آگے، جلدی بولو ہے یا نہیں ہے. مگر یہ جملہ بھی سن لو، ایک رکابی کھائی، رکابی جب کھائی ڈھبریا پرانے زمانے کی، تو کہا اور ڈالو. دوسری ڈالی، کہا اور ڈالو. تیسری ڈالی، اور ڈالو. چوتھی ڈالی، اس نے کھا لی. کھانے کے بعد فرمایا اسے غسل کرا دو. جب بیگم کو نہلایا گیا کھجلی ختم. آنن فانن. اتنی جلدی تو دل کے بال نہیں پڑتے ہیں جتنی جلدی سے بدن میں کھال آ گئی. پورا معاملہ فنش.
کہا کہ بتاؤ کھجلی ہے کہ نہیں ہے؟ کہ مل بیٹا بھی جائے گا مگر ٹائم اتنے لگے گا جتنے وقت میں اولاد ہوتی ہے. صاحب اولاد بھی ہو گئی. بعد میں جب ہو گئی تو گئی. جانے کے بعد کہا شادرگاہی یہ تمہیں پیلی تاڑی کھلانے کی مجھے کیا ضرورت تھی؟ اگر تم دعا کر دیتے تو کام ہو جاتا, پانی پہ دم کر دیتے تو کام ہو جاتا, آپ جو ہے پھونک دیتے تو کام ہو جاتا, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیتے تو میرا مقصد حل ہو جاتا. فرمایا نہیں, تجھے پیلی تاڑی اس لیے کھلائی ہے کہ یہ بزرگوں کا تبرک جو ہے انسانوں کی بیماریوں کو دور کر دیتا ہے. جب رباب زادی کی یہ پریشانی دور ہو سکتی ہے تو اس کی مخلوق اور رعایا کی بھی دور ہو سکتی ہے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اولیاء کرام زندہ باد. بات اچھی لگی ہے بری؟ جلدی بولو. دل میں اتر رہی ہے یا نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اب ہو گیا یہی. ایسے ہی ہیں یہ جلال الدین. جب ان کی موت ہو گئی تو کہا چل ٹھیک ہے تجھے دفن کر دیں گے ہماری پیٹھی میں. کہا پیر جی وعدہ پکا ہے مگر دفن ہوں گا حافظ صاحب میں. بات پوری ہو گئی. شادرگاہی نے کہا جاؤ ہم تمہارے ساتھی ہیں, ہر جگہ تمہاری امان ہے, ہر جگہ تمہیں دیکھا جائے گا. معمولی کھیل نہیں ہے. پورے ہندوستان میں 3 محبوب الہی ہیں. ایک نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں, ایک شادرگاہی مولانا فیض بخش محبوب الہی ہیں, ایک اور ہیں جو سرہند شریف کے اندر محبوب الہی ہیں. ایمان والو توجہ کرو, اب ان کا انتقال ہو گیا. دفن شادرگاہی میں کیا, رات میں لٹا کے گئے, صبح میں دیکھا کہ جنازہ یہاں پر نہیں بلکہ حافظ صاحب میں ہے. قبر کھلی پڑی ہے. کہاں ملے گا؟ کہ حافظ صاحب میں ملے گا. جنازے کو اٹھا کر لائے, پھر دفن کر دیا. دوبارہ پھر نکل کے بھاگ گئے. تیسرے دن دفن کر دیا, پھر نکل کے بھاگ گئے. جنازے سے آواز آئی تم دفن کرتے کرتے تھک جاؤ گے, میں پہنچتے پہنچتے نہیں تھکوں گا. کہا تو جاتا کیسے؟ راستے میں کسی کو ملتا نہیں. تو ایمان دیکھو, دیوار و در کے بوسے لوں گا مچل مچل کے, دیکھوں گا ان کا روزہ آنکھیں مسل مسل کے, تیرا سے دور رہ کے گھر پر گیا ہوں میں, پہنچے گا میرا لاشا کروٹ بدل بدل کے. جب شادرگاہی کا غلام حافظ صاحب میں جا سکتا ہے تو غوث اعظم کا غلام بغداد میں بھی جا سکتا ہے. بات اچھی ہے یا بری ہے؟ تو سبحان اللہ کون کہے گا؟ ماشاءاللہ کون کہے گا؟ بریانی تو تم کھائی لو, اسے مجھ میں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ رامپور میں تو بریانی کھانے کا ٹرین چلا ہے, جیب میں چٹنی ساتھ لاتے ہیں, جدھر چل لیا لنگر کام پار ہے. سمجھ گئے؟ اب یہی بات, اسی بات کو سمجھو کہ ادھر مغرب کی اذان شروع اور ادھر سے چلے قطب پیلی بھیت والے, نام ہے شاہ جی محمد شیر میاں, ارادت اور محبت, یہ ساری نعمتیں ملی دادا میاں سے. نام ہے ان کا احمد علی میاں. ایک دن انہوں نے فرمایا بیٹا بہت ٹائم ہو گیا تمہیں میں کرتے کرتے, لو ہمارا تہمت دھو. کیا کہا جلدی بولو؟ انہوں نے دھویا. دھونے کے بعد فرمایا کہ یہ جو پانی ہے دھلا ہوا اسے پھینکیو مت بلکہ پی لیو. کیا کریو جلدی بولو؟ اب پسینے کا تہمت, کالا کالا پانی, دھونے والا بھی اللہ کا نیک بندہ, دھلوانے والا بھی اللہ کا نیک بندہ, وہ کہہ رہا پانی پھینکیو مت پی لیو. اب بتاؤ پینا چاہیے یا پھینکنا چاہیے؟ اپنے باپ کے تہمت کا پانی پی کے دکھائیے. اور پیر جی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. وہ مرید کام کا جو نذرانہ زیادہ دے دے اور وہ پیر کام کا جو اپنا سرخانہ دے دے. مرید چاہ رہا کہ جہاں پیر ڈڈا لگاتے ہیں وہیں میں بیٹھوں, بالکل یہاں. کہ تم کون ہو کہ وہ بڑے پیر میں چھوٹا پیر, تاکہ یہ جلدی مرے تو میں ان کی جگہ لے لوں. یہ ہے معاملہ. پیرا مریدی کو تو کھلواڑ و مذاق بنا دیا, جانتا کون ہے آدمی, اس کے مطلب کیا ہیں. یہ علماء بھی ہنس رہے ہیں کہ وہاں قاسم جی مت تو نہیں کٹ گئی, بات کیسی کر رہے ہیں, لیکن ایمان کے رشتے بتا رہا ہوں, سنو مضبوط. آپ نہ تو اپنے استاد کے تہمت کا پانی پی سکتے ہیں, نہ ہی میاں اپنے باپ کے تہمت کا پانی پی سکتے ہیں. ارے کسی کا نہیں پی سکتے. دل آج کی تاریخ میں تو یہ کہا گیا دستانے پہن لو,
منہ کو ڈھک لو، منہ ایسے کر لو، کسی سے بات مت کریو، تبھی تم بچو گے۔ جنہوں نے جتنا زیادہ ڈھکا وہ سب مر گئے، کوئی بچا ہی نہیں، پنیوں میں پیک ہو گئے۔ کیا بات ہے مسلمان، تیرا یہ عقیدہ اور ایمان، اللہ کے نبی کا فرمان سن، مومن کا جھوٹا شفا ہے، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ سور المومنی شفاؤن، مومن کا جھوٹا شفا ہے۔ وہ شفا تو نے روک دی تو ٹھیک کہاں سے ہوگا؟ دوائیوں سے، اور دوائیوں میں بھی جو ہے زہر ہے، تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی رحمت پر غور کرو، لندن کے منسٹر نے اپنے دانتوں میں خون پی پانے کے بعد اپنے ملک کا کوئی ریسرچ سینٹر اور ڈینٹل کلینک کوئی نہیں چھوڑا، کوئی میڈیکل کالج نہیں چھوڑا، مگر دانتوں سے خون اور پی پانا نہیں رکا۔ مسجد کی مڑیری پہ بیٹھ کر تمہاری میری طرح ایک مسلمان مسواک کو لے کر دتون کر رہا تھا، اس نے گاڑی روک کر کے کہا یہ بتا یہ دتون سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اس سے خون رک سکتا ہے، پیپ رک سکتی ہے، سڑیند رک سکتی ہے، دانتوں کا درد کم ہو سکتا ہے۔ فرمایا یہ ڈاکٹری مجھے نہیں آتی، میں تو لکڑی اس لیے گھما رہا ہوں کہ جب میں اسے گھماتا ہوں میرے نبی کی سنت زندہ ہو جاتی ہے۔ کہا بھیا مجھے دے دے، کہ تو بھی لے لے۔ کتنے پیسوں کی ہے؟ کہ بالکل فری دی، پیسے نہ لگ رہے، کہ مسجد کی گلک میں ڈال دوں؟ کہا نہ مت ڈال، اللہ کا شکر ہے مال بتیرا ہے، ٹینشن کی بات چھوڑ۔ اب اس نے بھی گھسی تو درد تو تھا ہی، ایک دن گھسی، 2 دن گھسی، 1 ہفتہ نہ گزرا، دانت بڑھیا ہو گئے، پیپ آنا بند ہو گئی، خون آنا بند ہو گیا، سڑیند بند ہو گئی، بدبو بند ہو گئی، منہ پہ گھاٹا لگا کے چلتا تھا، یہ تکلیف ختم ہو گئی۔ آیا ڈاکٹروں کے پاس، کہا کہ ادھر آؤ، تم سے میرا دانت صاف کیوں نہیں ہوا؟ تم سے میری بیماری کیوں نہیں گئی؟ تم نے پیسٹ لگوا دیے، دوا لگوا دی، لوشن لگوا دیا، ٹیبلیٹ دے دی، انجیکشن دے دیے، بدن سے تب بھی بدبو نہ گئی، دانتوں کی سڑیند نہ گئی، خون اور پیپ نہ گیا۔ وہ مسلمان کی اتنی لکڑیاں نے کام کر دیا کہ لاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ جب دیکھا تو وہ پیلو کی تھی، اب سرچ کر رہے ہیں تو پیلو میں تو ایسی کوئی خاصیت مل نہیں رہی ہے کہ کیا کریں جو دانتوں کو صحیح کر دیں۔ سارے لوگ آئے، آنے کے بعد اپنی سر کی ٹوپی اتاری، جو ٹوپی اوڑی جاتی ہے، جو لیبورٹریز میں پڑی جاتی ہے، سب اوڑی، لباس اتارا، اور اتارنے کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ جس کے دانتوں میں بیماری لگی وہ ہیلتھ منسٹر تھا، وہی سواستھ منسٹر تھا، وہی وہاں کا سب سے بڑا منسٹر اس وبھاگ کا تھا۔ اب سوچا کہ ٹھیک کیسے ہوا جائے، سب لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اس لکڑیا کا کمال نہیں ہے، اس کا دوسرا نام مسواک ہے، اور یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ لکڑی کا کمال نہیں بلکہ نبی کی سنت کا کمال ہے۔ اس نے کہا کم بختو، جب ان کی لکڑیاں میں اتنی شان ہے تو ان کے قرآن میں کتنی جان ہوگی۔ سارے ڈاکٹروں کو لایا، کلمہ پڑھ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے ایمان کی بات۔ جب لکڑیا کی یہ شان ہے تو قرآن کی کیا شان ہوگی؟ سب کو کلمہ پڑھوایا، مسلمان ہو گیا، مشرف اسلام ہو گیا۔ اس نے کہا میری لکڑیا دتون مجھے دے دے، کہا میں کر لوں، کہا نہیں دوں گا، مگر ایک بات تو سن، یہ شفا کیسے ہو گئی؟ تو اس ایمان والے نے کہا جب نبی کے بال شریف سے ہرقل کے بادشاہ کو ٹھیک کیا جا سکتا کا درد جا سکتا ہے، لعاب دہن سے مولا علی کی آنکھیں ٹھیک ہو سکتی ہیں، آپ کے لعاب سے جعفر طیارہ کا بازو ٹھیک ہو سکتا ہے، اگر کسی کے دل کی بیماری ختم ہو سکتی ہے، کسی کے بدن کی بدبو ختم ہو سکتی ہے، تو میرے نبی کے طریقے سے کہ تیرے دانت ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اب اندازہ لگاؤ مسلمانوں، اندازہ اللہ نے کون سی کمی چھوڑی ہے تمہارے پاس؟ نبی وہ دیا ہے جو سب سے اعلیٰ، قرآن وہ دیا ہے جو سب سے اعلیٰ، دین وہ دیا ہے جو سب سے اعلیٰ، ہر چیز تمہارے پاس اعلیٰ ہے۔ امام ملے تو امام اعظم، ولی ملے ہیں تو غوث اعظم، اگر قرآن ملا ہے تو کتابوں کا سردار، نبی ملا ہے تو نبیوں کا سردار، امت ملی ہے تو امت کی سردار۔ اب اگر اپنے آپ کو وفادار بنانا ہے تو پھر یاد رکھو ادھر ادھر جانے سے کام نہیں چلے گا، ہر حال میں اپنے نبی کو منانے سے کام چلے گا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ہم جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہے کو ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم زندہ باد، زندہ باد۔ پورا 1 گھنٹہ ہو گیا تقریر کرتے ہوئے، بتاؤ کیا ارادہ؟
کیوں کرے؟ 1 گھنٹے کی اجازت تھی نہیں؟ ہاں نہ میں بولو. اچھا اب دوسری بات تعریف کے طور پر نہیں کہہ رہی ہوں، ان کی ندامت اچھی لگی یا نہیں لگی؟ جلدی بولو. ان کی نعتیں اچھی لگی یا نہیں لگی؟ تو یہ اچھے بنے کہاں سے؟ یہ پریکٹیکل بتاؤ کہاں سے بنے؟ یہ بنے دھن سے، لگن سے، پیار سے. جس طرف ان کی نیت تھی اس طرح محنت کر کے، تبھی تو اتنا نکھار ان میں پیدا ہوا. ایک ماں کی اولاد میں کوئی راج مستری بن جاتا ہے، کوئی سلائی مستری بن جاتا ہے، کوئی پانی کا مستری بن جاتا ہے، کوئی لکڑی کا مستری بن جاتا ہے. سب ایک تو نہیں بنتے، الگ الگ ہنرمند میں کیوں آ جاتے؟ باپ ایک، ماں ایک، خون ایک، اور ہمارا اور آپ کا ڈی این اے ایک. سب کچھ ہونے کے بعد ہم الگ الگ کہاں سے ہو گئے؟ معلوم پڑا؟ اپنی نیت کی وجہ سے. کہاں سے ہوئے؟ نیت کی وجہ سے. یہ نعتیں پڑھ لیں، یہ ندامت کر رہے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں. کیا ہوا جلدی بولو؟ نیت کا پریکٹیکل الگ ہے. تبھی تو حضرت بات ہوئی. اماں ایک ہی ہے، ابا ایک ہی ہے. کوئی سنی بن گیا ہے، کوئی وہابی بن گیا، کوئی قادیانی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی تبلیغی بن گیا. باپ سنی ہے، بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. کیوں؟ نیت کی وجہ سے. جلدی بولو، جلدی بولو. نیت کی وجہ سے. اب یہ نیت ہمیں دنیا کے کاموں میں تو الگ الگ رکھنی ہے، لیکن شریعت کے معاملے میں ایک ہی بنا کر رکھنی، ایک ہی بنا کر رکھنی ہے. اعلیٰ حضرت نے اسی طرف کہا ہے کہ ان آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے مجدد اعظم ہو کر، اتنا بڑا فیضان ہو کر، زمانے کے اعلیٰ حضرت ہو کر، مہینے بھر میں قرآن یاد کر کے، دنیا کے لوگوں کو سنی بنا کے، پوری دنیا میں کتابیں لکھ کے، اپنا لٹریچر لکھ کے چلے گئے. اس کے بعد بھی اپنے آپ میں کوئی کمال نہیں بتا رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ آؤ میدان محشر میں اگر ایمان کی بات ہوگی تو اپنے ایمان کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ بغداد کے سلطان کو، ولیوں کے سردار کو، غوث اعظم کو لاؤں گا، اور لانے کے بعد کہوں گا یہ میرا دین بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور مجھے ان کی پہچان بھی ہے. پوچھو عبد القادر سے، اگر یہ مجھے اپنا کہہ دیں گے تو پھر جنت کا سامان بھی مجھے قبول کر لیں گے. جب اتنے بڑے بزرگ ہستی غوث اعظم سے اتنا پیار کریں تو تمہیں اور ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ جلدی بولو. بہت کرنا چاہیے. اب انہوں نے دھلے ہوئے تہمت کا پانی پی لیا. کیا کرا؟ پانی پی لیا. پینے کے بعد دیکھا تو ستارے دکھ رہے ہیں، لوہے محفوظ دکھ رہے ہیں، جگبگ جگبگ دے رہی ہے. زمین میں دیکھا خزانے دکھ رہے ہیں، تحت الثری دکھ رہی ہے. یہ آنکھوں کو مسلنے، آنکھوں کو مسلنے. کہا میاں کیا کر دیا؟ فرمایا جو نہ دکھ رہا تھا وہ کر دیا، جو نہ ملا تھا وہ دے دیا، جس کا پتہ نہیں تھا وہ دے دیا. کہا کیا دے دیا؟ کیا آسمان کے حجاب اٹھا دیے، دنیا کے خزانے دکھا دیے. فرمایا دولت چاہیے، شہرت چاہیے یا دین و ایمان کی محبت چاہیے؟ فرمایا حضور جس عمل پہ چل رہا ہوں بس وہی عمل چاہیے. محبت سے فرمایا تھا جا جتنے لوگوں کو اپنے ساتھ حج پہ لے جائے گا اللہ رب العزت سبھی کو جنت کا حقدار. یہ ہے ان بزرگوں کی شان. جب ان کے دھلے ہوئے تہمت سے، دادا میاں کی شان سے شاجی میاں پیلی بھیت کے قطب بن جائیں تو پھر غوث اعظم کے دھوبی کی بھی کوئی شان ہوگی، اس میں بھی کوئی جان ہوگی. تبھی تو اس نے برات پار کر دی. جب برات پار ہو گئی تو برات ساتھ میں آ گئی. جلوہ دیکھا غوث اعظم کا، سب ایمان والے بن گئے. اب جب گئے لبیک لبیک کہتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، گاؤں والے بولے پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، ارے مت کٹ گئی، گئے تھے کچھ اور آئے تھے کچھ اور. فرمایا یہی تو پتہ نہیں ہے، وہ جہاں سے دیکھیں وہیں سے اپنا بنا لیتے ہیں، جس پر اشارہ کر دے اسے اپنا بنا لیتے ہیں. جب غوث کے اشارے کا یہ عالم ہے تو میرے نبی کے اشارے کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے ایک اشارہ کیا، ایک میں کیا، میرے عشاء کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. 1 کروڑ سے زیادہ جنتی بنیں گے. آگے سن میں الحمدللہ. اب بتاؤ غوث اعظم کا نام لوگے یا نہیں لوگے؟ جلدی بولو، جلدی بول دو. اب میں تمہیں سمجھاؤں. یہ بھی بات سننے کی. ایک دادی کا پوتا مر گیا. اب وہ کہہ رہی ہے کیا ضرورت تھی اس کے مرنے کی، میرے مولا تو مجھے اٹھا لیتا، میرا پوتا رہ جاتا. ایسی دعا کر رہی ہے.
पोता न मरता, मैं मर जाती, मैंने सब कुछ देखा, बुढ़िया हो गई, अम्मा हो गई, दादी हो गई। एक भटियारे ने पहना जो है मखमल का लिबास और बड़े बड़े नाखून करके और दुपट्टा लगा के कहा, अम्मा कि तुम्हारी दुआ अल्लाह ने सुन ली। का तुम कौन हो? कि मैं मलकुल मौत हूँ। क्यों आए हो? कि तुम्हें लेना आया हूँ। बुढ़िया झटक के बोली, पूरे घर को मार डालोगे? पूरे घर को? अभी तो मेरा पोता पड़ा। कहा ना, वो जिंदा हो रहा, वो जिंदा होगा, उसे जान मिलेगी, तुम्हारा नंबर आएगा। बुढ़िया बोली, मुझे छोड़ दो, पोता ही ले जाओ। आ गई समझ में? जब अपने ऊपर आवे है तो हर आदमी कतरावे है, इधर उधर को निकल जा मियां, फिर न देखता बेटा या बेटे का बेटा है। बात आई समझ में? लेकिन वो बुढ़िया जिसका बेटा डूबा, जिसके बाराती डूबे, उसने कोई और दर नहीं पकड़ा, दरे गौस पकड़ा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। मिसाल दे के आपको समझाऊं, दरे गौस पकड़ा। कहा कै दिन से रह रही है? क्या दिन ना हुए हैं? कितने समय से रह रही है? कि समय ना हुआ है। अरे कितना वक्त गुजर गया कि वक्त का पता ना है। एक गुलाम ने कह दिया, हुजूर आपकी चौखट से 8 लगाए, 12 साल से रह रही है, 12 साल से, और ये इसने आज तक कुछ कहा भी नहीं, कुछ मांगा भी नहीं। अल्लाहु अकबर। किसी आशिक ने तो कहा था कि दरे नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा, तो कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। 12 साल लंगर खिलाने के बाद अगर साबिर पिया मखदूम पाक बन सकते हैं, 12 साल पानी में खड़े होने के बाद बू अली शाह कलंदर बन सकते हैं, 12 साल का चिल्ला काटने के बाद निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही बन सकते हैं, 12 साल का जो है इंसान जंगलों में रहकर अपनी जिंदगी का सफर काटने के बाद हाफिज साहब का गुलाम शादरगाही महबूब इलाही अल्लाह का प्यारा बंदा बन सकता है। तो फिर इस बली के आस्ताने से इस गुलाम को भी कुछ ना कुछ मिल सकता है। उम्मीद लगा कर रखिए, आरज़ू बना कर रखिए, तबीयत को बना कर रखिए। फरमाया एक दिन हो गया, बोले दिनों की मिकदार नहीं रही, 1 साल हो गया, सालों का पता नहीं रहा, एक जमाना हो गया, क्या मुझे याद नहीं रहा। किसी वफादार गुलाम ने कह दिया कि 12 साल पहले बेटा दूल्हा बन के गया था, बारात पानी में डूब गई थी, आज तक वहीं डूबी पड़ी है, निकल के नहीं आई है। गौसे आदम ने ये न कहा कि मरने वालों का मैं क्या करूं, जाने वालों का मैं क्या करूं, एक लंबे जमाने से मर मिट गए हैं, उनके बारे में मैं क्या करूं, उनकी सवारी कैसी होगी, उनका लिबास कैसा होगा, उनके चेहरे कैसे होंगे, उनका अंदाज कैसा होगा। बुढ़िया मैया से पूछा तू क्या चाहती है? फरमाया क्या कर सकते हो? तो जवाब दिया जो तू मांगे वो मिल सकता है। मोहब्बत से कहा जिस हाल में बेटे को देखा था उसी हाल में दूल्हा बनकर उसके बाद में दुल्हन को देखना चाहती हूँ। फरमाया जापानी से कह देना कि बारात को वापस कर दे। गौसे आजम ने कहा है, बुढ़िया ने जज्बात में आकर के कहा मेरी तो नहीं मानी, किसी पीर को तो नहीं मानी, बड़े पीर ने कहा है कि बारातियों को वापस कर दे। बारात कलमा पढ़ के उठ के मैदान में आ गई। लोगों ने देखा था ईमान भी जिंदा हो गया और अली का फैजान भी जिंदा हो गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम। बात आ गई समझ में? दूल्हा साथ में, दुल्हन भी साथ में, बाराती भी साथ में। वाह वाह, 12 साल के बाद ये जलवा किसने दिखा दिया? पल भर में भी तो हो जाता, लम्हे में भी तो हो जाता। आओ कुरान करें, कुरान को पढ़ के देखें। अल्लाह ने फरमाया फखुज अरबातम मिनत तैरी फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबली। है कुरान की आयत है या नहीं है? जल्दी बोलो। फरमाया 4 परिंदे लाओ, किस्म भी अलग हो, कौम भी अलग हो, बिरादरी भी अलग हो, और उनके टुकड़े टुकड़े करो, कीमा कीमा करो, चारों तरफ अलग अलग बोटियां बना करके रख दो। और रखने के बाद कहा जाओ इब्राहिम, सब परिंदों का अलग अलग नाम लो, सब वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। मर गए, कट गए, मिट गए, कोमा बन गया, कीमा बन गया, दर्रा बन गया, सब गोश्त एक जगह मिल गया, पोस्ट एक जगह मिल गया। उसके बाद कहा आवाज दो, सबके पर के साथ पैर
ہنر کے ساتھ گردن، جسم کے ساتھ قدمت، ہر چیز سامنے آئے گی۔ جب سب کو دیکھا وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مولا دل مطمئن ہو گیا کہ مرا ہوا، گلا ہوا، سڑا ہوا، مٹا ہوا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جس وقت میں سور پھونکا جائے گا قبروں سے مردے زندہ اٹھ کر کے ہڈی گوشت پوش کے ساتھ آواز کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ سبحان اللہ بولے۔ بات آئی سننے؟ اپنی جانب سے نہیں کری، اللہ کا قرآن ہے، قرآن کی بات کوئی نہیں بھلا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہانی سنا دی، قرآن سے نہیں بتایا۔ سنو قرآن۔ جب سارے پڑے ہوئے مردے، آج دنیا بنی ہے، آج بنی ہے دنیا، جلدی بولو، زمانہ ہو گیا، لمبا عرصہ ہو گیا، بہت ٹائم ہو گیا۔ آپ قسم کھا کے اپنے دادا کا نام نہیں بتا سکتے، دادا کا بتا دو تو پردادا کا نہیں بتا سکتے، پردادا کا بتا دو تو چھکر دادا کا نہیں بتا سکتے۔ یہ میرے نبی کی شریعت ہے، جس دن سے بنی ہے قیامت تک، جس کا نام بھی پوچھو گے نبی کا قرآن بتا دو، کسی کا نام پوچھ کے بتاؤ، ہر نام قرآن بتائے کس نبی کا نام کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی قوم کیا ہے، اس کی ملکیت کیا ہے، اس کی ذریت کیا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، کون بتائے گا؟ نبی کا قرآن۔ اس بات پر ایمان رکھو۔ معلوم پڑا کہ پرندے زندہ ہو گئے، محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ کیا بولے؟ محبت سے، محبت سے۔ فرمایا ابراہیم یہ کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے کہ تم نے آواز دی، ہم نے حکم دیا۔ جلدی بولو، تم نے آواز، ہمارا حکم۔ میرے نبی کی امت میں ایک بندہ عبد القادر نام کا ایسا بھی آ جائے گا جسے آواز دے گا اللہ اسے زندہ فرما دے گا۔ جب یہ شان ہو سکتی ہے، جب یہ مقام ہو سکتا ہے، جب یہ رتبے ہو سکتے ہیں، تو پہلے ذات سمجھ میں آتی ہے، بعد میں بات سمجھ میں آتی ہے۔ جب تک ذات سمجھ میں نہیں آئے گی، جب تک، جلدی بول دو، بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تقریر کر رہے تھے آپ، آخری بات بتا کے تقریر مکمل کروں۔ جا رہے تھے حضرت خضر، کون جا رہے تھے؟ جلدی بولو، آخری بات کہہ کے جا رہے ہوں ککروا والوں، سمجھ میں آئی ہو تو بار بار بلانا، اور نہ آئی ہو تو کبھی فون مت لگانا، کیونکہ میاں جب مال مضبوطی سے بکا ہی نہیں تو اس کے سامنے کوئی ٹکا ہی نہیں۔ مال میں جان ہوگی تبھی تو آدمی لے گا، کمپنی دیکھ کے ہی تو بلا گا۔ غور کر کے سنو، دل میں اتارو، دل میں کیا کہہ رہا تھا ہمیں، کیا سمجھا رہا تھا ہمیں، کہ یہ اڑتے ہوئے جا رہے تھے۔ غوث اعظم تقریر کر رہے تھے، فرمایا اے اسرائیلی محمدی کی تقریر سنتا جا، رک، اتریے، نیچے بیٹھ گئے۔ جب تقریر مکمل ہوئی تو خضر رو رہے، فرمایا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کیا شان ہوتی کہ میں آپ کا غلام ہوتا۔ بولو بولو، کیا شان ہوتی کہ میں آپ کا غلام ہوتا، اور میرے لیے بھی آپ کا یہ اعلان ہوتا، مریدی لا تخف، اے میرے مرید تجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جہاں یاد کرے گا پیر جی کو سامنے پائے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ اب فرمایا تو کہیں اور تھوڑی ہے، تو میرا ہی ہے۔ کیا؟ جلدی بولو، میرا ہی ہے۔ نبی کی شریعت آ گئی تو ساری شریعتیں ختم ہو گئی، نبی کی امت آ گئی تو ساری امتیں ختم ہو گئی۔ آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت سب کی بولتی بند۔ اب نبی بولیں گے، نبی کا قرآن بولے گا، اور نبی کا محبت کا جذبہ جس کے سینے میں ہوگا، نبی کا وہ غلام ہوگا۔ اس جملے کو سنیں، آپ نے تقریر کر دی اور فرمایا معراج میں میرے نانا یوں گئے اور یوں آ گئے۔ کیا بولے؟ یوں گئے اور یوں، ادھر سے جا رہا تھا اسرائیل کی قوم کا ایک عیسائی، اور بغل میں اس کی بیوی لگائی،
دونوں جا رہے تھے ساتھ میں. بولا دیکھو بابا کتنی لمبی لمبی پھینک رہا. اس کی بات غوث اعظم نے سن لی. فرمایا میں بتاتا ہی نہیں ہوں, کر کے بھی دکھا دیتا ہوں. جب اتنا جملہ کہا تو جو تقریر سننے تھے وہ سمجھنے لگے کہ کسی کی خیر نہیں ہے. غوث اعظم کی شان میں کسی نے بے ادبی کر دی, اب کوئی پٹے گا, اب خیر نہیں ہے اس کی. اب یہ پتہ نہیں کہ کون, یہ اپنے گھر چلا گیا. تقریر ادھر ہوتی رہی. یہ بولا میں ذرا نہائی جاؤں, نہائی جاؤں. گیا تالاب میں نہانے. جب ڈبکی لگائی, ڈبکی لگانے سے پہلے تھا مردانہ, ڈبکی لگا کے اٹھا تو ہو گیا زنانہ. ایک پل میں مرد سے عورت ہو گیا, چکر میں پڑ گیا. اب بدن کو چھپایا, نیچے کو گیا. اتنی دیر میں مسافر آ گئے. انہوں نے جب تالاب میں دیکھا ایک نیک خاتون, ایک اچھی شریف لڑکی, انہوں نے لباس دیا کہ پہن کا آ جاؤ. سب شادی شدہ تھے, ان میں ایک ہی کنوارا تھا. انہوں نے کہا تم اس سے نکاح کر لو. نکاح ہو گیا. اپنے گھر چلے گئے. سال ہو گئے 8, بچے بھی ہو گئے 8. سمجھ میں آئی بات؟ بچے بھی ہو گئے 8. اب پھر ایک ایسا وقت آیا 8 سال کے بعد جب یہ عورت نہانے گئی, تو نہانے گئی تو عورت تھی, نہا کے اٹھی تو مرد. دیکھا کہ کپڑے ہوئی رکھے, کپڑے پہن کے جب گھر کو آیا تو بیوی کو دیکھا کہ وہی سالڈ گرم ہو رہا, وہی سمے ہوئی ہو رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ بیوی بولی ارے نہانے گئے تھے یا چکر لگانے گئے تھے, اتنی جلدی آ گئے؟ تو یہ بولا وہ 8 جو پیدا ہوئے تھے پیٹ سے. اب کہہ تو کچھ سکتا نہیں. بولے وہ 8. بولے کون سے 8؟ بولے تجھ سے کرنے کی بات نہیں ہے. جلدی ڈنڈا اٹھا, بابے کے پاس چلتے ہیں. دیکھا تو غوث اعظم نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا اب بات سمجھ میں آ گئی کہ میرا نانا معراج کو گیا کیسے اور آیا کیسے. جب تک میں کر کے نہیں دکھاتا تیرے بھیجے میں نہیں آتی. ادھر سالن گرم نہیں ہوا, میری تقریر مکمل نہیں ہوئی, پانی میں غوطہ لگا کے عورت بھی بنوا دیا, تیرا نکاح بھی کروا دیا, 8 بچے بھی پیدا کرا دیے, دوبارہ مرد بھی بنا دیا. سوچ لے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں, جو کہہ دیتا ہوں وہ کر کے بھی دکھا دے. یہ بات ککروے والوں سے کہہ دو کہ غوث اعظم کی شان میں پنگا مت لینا. کبھی تالاب میں نہانے چلے جاؤ تو معلوم پڑا نہانے سے پہلے بھیا تھا, نکل گئی تو بہن. سمجھا دے رہا یہ بات؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق بخشے, آپ کو بھی بخشے. قرآن پڑھ لیں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ہم ان کے ولی ہیں, ہم ان کے ولی ہیں. کن کے؟ جنہیں اللہ نے ولی بنایا. سبحان اللہ. فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی ان کے رہنما ہیں, آخرت میں بھی ان کے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. جو تم پسند کرو گے اللہ وعدہ کرتا ہم وہی عطا کریں. جو تم پسند کرو گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے ہمارے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. بندہ مانگتا چلا جاتا ہے, ہم عطا کرتے چلے جاتے ہیں. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پروگرام حضرت کے حوالے ہے, یہ چلائیں گے, مگر ان امام صاحب کی بھی ایک نعت ہوگی, پھر قاری علیم صاحب کی بھی ہوگی, اور ویسے تمہاری اجازت.